السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ 3 نمبر کی صورت شریفہ سورہ آل عمران کے 4 رکوع کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو عنایت فرمائی، جس پر ہم اس کے شکر گزار ہیں اور قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ رکوع میں 11 آیتیں تھی اور آیتوں کا تسلسل آیت نمبر 31 سے 41 تک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اب اس کے معنی اور مفہوم کے ہم قریب ہو جائیں، اور اس میں جو انفارمیشن ہمیں دی جا رہی ہیں ان انفارمیشن سے ہم سبق حاصل کریں اور اپنے اخلاق کو اس کے مطابق ڈھالیں، ہماری سوچ صحیح ہو۔ ان حالات کا تذکرہ اس میں بیان کیا گیا ہے جو ہم سے پہلے ہو چکے ہیں، 2000 سال پہلے یا اس سے بھی کچھ سال پہلے کے موقع ہے، اور یہ خبر وہ علام الغیوب ہم کو دے رہے ہیں۔ جب وہ اس وقت بھی رب تھے، ہمیشہ سے وہی رب ہیں اس کائنات کے، اور ہمیشہ ہی وہی رہیں گے۔ وہ ہم کو انفارم کر رہے ہیں، جتنی خبر وہ ہم کو دے رہے ہیں، جتنی ہمارے لیے ضروری ہے اپنی زندگی کی ڈائریکشن اور ہدایت کے لیے، وہ یہاں آ چکا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے اپنے رشتے کو آن کریں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ ان آیات بینات میں ہمارے رب نے ہمیں کیا فرمایا ہے، اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں جو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضبوطی کے ساتھ اس کو من اور عن بیان بھی کر دیا انسانیت کو، اور انسانیت نے، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا ہو، انہوں نے اس کو حفظ کیا،
اور جو چیزیں اویلیبل تھی اس پر اس کو لکھا اور محفوظ طریقے تک آج ہم تک یہ کتاب آئی ہوئی ہے. یہ پورے سلسلے کے اندر جس سے اللہ نے کتاب اللہ کی خدمت لی اور ہم تک یہ کتاب پہنچی، ان سب کے لیے ہم دعائے خیر اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. شکر گزار ہیں ہم ہمارے رب کے کہ اس نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ کتاب اللہ 1450 سال ہو گئے ہیں، ایک لفظ کی بھی ہیرا پھیری الٹ پھیر آگے پیچھے نہیں، اور ہم تک یہ کلام ربانی پہنچا. ہمارے رب کا کرم ہے اور فضل ہے، اور ہم دعا گو ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس کو ہم تک پہنچایا. اب یہاں سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کتاب سے ہمارا رشتہ ہم جوڑیں، اس کتاب کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو اس طرح گزارنے کی کوشش کریں. آئیے سب سے پہلے ہم اس دوریوں کو کم کرنے کی کوشش کریں اور اس کے معنی کے قریب ہونے کی کوشش کریں. ہم جانتے ہیں کہ یہ کلام ربانی ہے، عرش اعظم سے نازل ہوا ہے، جبریل امین اس کو لے کر اترے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نزول ہوا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی زبان میں ہے جو عربی مبین ہے، زمین پہ بولے جانے والی عربی سے بھی اس کی شان بالکل نرالی ہے. اور فرمایا رب تعالیٰ نے ہم اس رکوع کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں اللہ کی مدد اور استعان کی ہمیں ضرورت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے تو مجھے فالو کرو، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تو مغفرت والا اور رحم والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی فرمائیے کہ اطاعت کرو، کہا مانو، حکم مانو اللہ اور الرسول کا، اور اگر تم پلٹ گئے تو یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے پلٹ جانے والے نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا. بے شک اللہ نے ترجیح دی، چن لیا حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، اور خاندان ابراہیم کو، اور خاندان عمران کو. تمام جہان کے لوگوں پر یہ اولاد ہیں ایک دوسرے کی، اور اللہ ہر معاملے کو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اور جب دعا کی بیگم عمران نے کہ اے میرے رب، میں نے نذر کی، ڈیووٹ کیا، آئی ووو ٹو یو، آپ کے لیے جو کچھ جو اولاد میرے بطن میں ہے اس کو میں فارغ کر دوں گی آپ کی دعوت کے لیے، آپ قبول فرما لیجئے اسے مجھ سے. بے شک آپ ہی دعاؤں کو سننے والے اور علم بھی رکھتے ہیں ہر شے کا. پھر جب انہوں نے برس دیا اس کو تو کہنے لگیں کہ اے میرے رب، یہ تو مجھے لڑکی ہوئی. اللہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کو کیا ہونے والا ہے، اور کوئی مرد اس لڑکی کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا. اور کہنے لگی کہ میں نے نام رکھا اس کا مریم، اور میں بے شک اس کو پناہ میں دیتی ہوں آپ کے اور اس کی اولاد کو بھی ہر طرح کی ایول ریجیکٹڈ شیطانی فورسز سے. سو قبول فرمایا اس لڑکی کو اس کے رب نے ان کی والدہ سے بہترین قبولیت کے ساتھ، اور پروان چڑھایا حضرت مریم کو بہترین پرورش کے ساتھ، اور گارجین بنے، تربیت کی ان کی حضرت زکریا نے. جب بھی تشریف لاتے حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس محراب میں، تو ان کے پاس مختلف قسم کے پروویژنز اور رزق پاتے. ایک دن پوچھا کہ اے مریم، یہ سب کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس؟ حضرت مریم نے کہا کہ یہ سب اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہے بے حساب. وہیں اسی وقت اسی جگہ دعا کی حضرت زکریا نے اپنے رب سے، عرض کیا اے میرے رب، عطا فرمائیے مجھے آپ کی طرف سے ایک پاکیزہ بیٹا، بے شک آپ خوب دعاؤں کو سننے والے. سو ندا دی انہیں فرشتے نے، جبکہ وہ کھڑے تھے محراب میں عبادت کرتے ہوئے، کہ اللہ بشارت دیتا ہے تم کو
یحییٰ نامی بیٹے کی، جو کنفرم کرے گا، تصدیق کرے گا اللہ کی طرف سے کلمات کو، اور آؤٹ اسٹینڈنگ کیریکٹر والا، سرداری اور بزرگی والا، اور اٹرلی چیسٹ کیریکٹر کا، اور ایسا نبی جس سے بہت اصلاح کے کام ہوں گے۔ حضرت زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے رب، کیسے ہوگا مجھے بیٹا جبکہ میں پہنچ چکا بڑھاپے کی آخری منزل کو اور میری بیوی بانجھ ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ ایسے ہی حالات رہیں گے، اللہ کرتا ہے، کر کے رہتا ہے جو وہ چاہے۔ حضرت زکریا نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ کہ تم کلام نہ کر سکو گے، یا تم کلام نہ کرو گے انسانوں سے مسلسل 3 دن مگر اشارے سے، اور ذکر کرتے رہنا اپنے رب کا اس دوران بہت بہت، اور تسبیح کرتے رہنا اس کی، چاہے دن اور صبح اور چاہے شام یا رات ہو۔ یہ تھی ان آیات بینات کے ترجمانی کی ایک کوشش، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ان واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے، اس شخصیت کا ذکر ہے جس شخصیت سے اللہ تعالیٰ نے زبردست کام لیے اور ان کو خطاب دیا، آیت اللہ کا خطاب دیا، روح اللہ کا خطاب دیا۔ عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ بھی ہے، لیکن ابھی حضرت عیسیٰ کا تذکرہ شروع ہونے کے پہلے ان کی والدہ کا تذکرہ اور ان کی نانی صاحبہ کا تذکرہ، اور پھر اسی تذکرے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام جو اس وقت بیت المقدس میں، یروشلم میں اور اس زبردست ملک میں آباد تھے جس کا نام اسرائیل یا یہودا تھا، اس زمانے کی بات یہ بیان فرمائی جا رہی ہے اس میں۔ اور پھر نام آتا ہے اس میں حضرت یحییٰ کا، یوحنا کے نام سے یہ مشہور ہوئے اردو بائبل یا فارسی بائبل میں، اور ان کا نام انگریزی میں مشہور ہوا جان دا بیپٹسٹ، بپتسمہ دینے والے، لوگوں کو توبہ کرا کے دوبارہ ایمان میں داخل کرنے والے، اور بہت زیادہ اصلاح کے کام لیا ان سے ان کے رب نے۔ یہ وہ منظرنامہ ہے، یہ وہ اسٹیج ہے جو آج سے تقریباً 2000 اور چند سال، 50 سال اور پکڑ لیے جائیں، اس زمانے کے واقعات ہمیں بیان کر رہے ہیں ہمارے رب۔ لیکن شروع ہوتا ہے رکوع اس آیت سے کہ کسی کو اللہ کی محبت چاہیے تو اس کو کرنا کیا ہوگا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس انسانیت کو بتا دو کہ تم کو تمہارے خالق اور تمہارے مالک، تمہارے رب، دا گاڈ، ایک اکیلا وحدہ لا شریک اللہ، اس کی محبت چاہتے ہو تو فتبعونی، مجھے فالو کرو۔ میری زندگی کے جو مراحل آ رہے ہیں اور اس قرآن میں جو آیتیں میرے لیے نازل ہو رہی ہیں اور وہ ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جانا ہے، اس سے سبق حاصل کرو۔ ان آیات بینات پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عمل کر کے اس دنیا کو وہ سنتیں دی جو ہمارے یہاں محفوظ ہیں۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ کتاب اللہ اور اللہ کے نبی کی سنت کے کس معاملے میں آپ کا فیصلہ کیا ہوا، لیتے وقت آپ کا فیصلہ، اپنے حقوق لیتے وقت آپ کا کیا کردار رہا، لوگوں کے حقوق ادا کرتے وقت آپ کا کیا کردار رہا، کاروبار میں آپ کا کیا کردار رہا، نوکری میں آپ کا کیا کردار رہا، بچپن آپ کا کس طرح گزرا، اس سوسائٹی کے اندر 40 سال آپ نے گزارے ہیں، اس کے اندر کیریکٹر کیا تھا، وہ شہر کے انتہائی امانت دار، انتہائی شریف، انتہائی راست گو، انتہائی سچ بولنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں اور یتیموں کا خیال کرنے والے، حالانکہ کوئی سرمایہ نہیں تھا، ریسورسز نہیں تھے۔ ریسورسز نہ بھی ہوں تو انسان اپنی شخصیت اور اپنے کردار اور اپنے اخلاق کی وجہ سے دنیا کے لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ ریسورس کا بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طویل زندگی اور اس کا ایک ایک دن اور ایک ایک عمل ہمارے لیے عین دین ہے، اس کو ہم کو کھوجنا ہوگا، ڈھونڈنا ہوگا، اور جس کا سب سے پہلا مستند
موسٹ آتھینٹک کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو اللہ کا کلام، اور اس کے بعد احادیث شریف کے ہمارے ذخیرے، اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں۔ ہماری زندگی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جس پر ہمارے پاس ایک نہ ایک آیت موجود نہیں ہوگی کتاب اللہ میں۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا رشتہ ہمیشہ کے لیے آن لائن ہونا چاہیے کتاب اللہ سے، ہمارا وہ نیٹ ورک سے ہمارا رشتہ جڑا رہنا چاہیے تاکہ ہمیں سگنل ملتے رہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ فرمایا کہ فاتبعونی، مجھے فالو کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ بہت اونچی چیز فرمائی۔ اور اس کے بعد یہ کہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری خطائیں، تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ واللہ غفور الرحیم۔ دوسری آیت شریفہ میں فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو، حکم مانو، کہا مانو۔ اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، اور حکم ماننا ہے اللہ کا جو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملے ہوئے ہیں۔ اطاعت کرو اللہ کی اور الرسول کی، لیکن اس کے بعد ایک بات خیال رکھنا کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ کئی جگہ فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے یہی ذمہ داری ڈالی کہ اوپنلی پیغام پہنچا دیے جائیں، اور اس کے اندر یہ خیال بھی رہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ یہ پورے بلاغ کر دیں ان آیات بینات کا، دنیا انسانیت پر اس کو کھول دیں، اس کا اظہار فرما دیں، ساری دنیا کو وہ حقائق معلوم ہو جائے کہ ان کے رب ایک اکیلا وحدہ لا شریک ہے، جو ہر جگہ حاضر اور ناظر اور دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، ہر مخلوق پہ اس کی گرفت ہے۔ وما من دابۃ الا آخذ بناصیتها، کوئی ایسا موونگ کریچر نہیں کہ جس کو اللہ نے چوٹی سے پکڑ کے نہ رکھا ہو، ہر ایک مخلوق اس کے قبضے میں ہے، چاہے بڑا سا آسمان ہو، چاہے تپتا ہوا سورج ہو، چاہے چاند ہو، ستارے ہوں، ساتوں آسمان ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے گرپ میں لے رکھا ہے، کوئی اس کی گرپ سے باہر نہیں ہے۔ یہ 5 فٹ کا انسان اپنے آپ کو اس کی گرپ سے باہر کیسے سمجھتا ہے، اور یہ کیسے سمجھتا ہے کہ اس کا رب اس سے قریب نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا، اگر تم ٹرن مار دیتے ہو، پلٹ جاتے ہو، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حکم عدولی کرنے والے، نافرمانی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اب اگر اللہ کی محبت چاہیے، ہم اپنے آنے والی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی ہم حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اگر یہ پیٹرن ہماری زندگی کا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سدھاریں گے، اور سب سے بڑی چیز کہ اگلی جو زندگی ہماری جو جس کا کوئی اینڈ نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، وہ ہماری سدھر جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یہ طویل سلسلہ ہوگا، وہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں جو ہم سے ہزاروں سال پہلے گزر چکے، اب اس سے ہمیں سبق لینا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا، پریفرنس دیا، ترجیح دی حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے خانوادے کو اور حضرت عمران کے خانوادے کو تمام جہان پر۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ حضرت آدم سے قرآن شریف کی روشنی میں ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس انسانیت کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ المیہ ہے، یہ ٹریجڈی ہے انسانیت کی کہ انسانیت کو خود نہیں معلوم کہ اس کی ابتدا کیا ہے اور کب ہوئی ہے اور کس طرح ہوئی ہے، اور اس کی انفارمیشن پوری کی پوری کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دی۔ لاکھوں کروڑوں سال پہلے کبھی بنایا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور جوڑا ان کا بنایا، جنت میں ان کو رکھا، جو واقعات گزرے وہ بتا دیا ہم کو اس رب نے، جو لاکھوں کروڑوں سال پہلے بھی رب تھا، ہمیشہ ہمیشہ بھی رب تھا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس نے جو بیان فرما دیا میرے لیے وہ کافی ہے، مجھے اطمینان ہو جانا چاہیے کہ ضروری انفارمیشن چاہے وہ لاکھوں سال پہلے کی ہو،
میرے رب نے مجھے فراہم کر دیا، اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری مخلوق، یہ انسانیت ایک ہی جوڑے سے پیدا کی گئی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ساری انسانیت کی ابتدا اس ایک ہی جوڑے سے، حضرت آدم اور ان کے اور ماں حوا کے جوڑے سے یہ ساری انسانیت پھیلی ہوئی ہے۔ ان کی زبانیں ہوں، رنگ ہوں، نسل ہوں، قد ہو، کاٹھی ہوں، کچھ بھی ہوں، تو اس سے کوئی فضیلت نہیں، بلکہ یہ انسان کی آئیڈینٹی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہاری درجات اور تمہاری تکریم اور تمہاری عزت کے درجے تمہارے رب سے کتنے تقوی والی زندگی گزارے ہو، اس پر تمہیں دیے جائیں گے اگلی زندگی میں۔ یہاں تو سب کو اللہ تعالیٰ نے ایکولی دیا ہے۔ اس خاندان آدم علیہ السلام میں حضرت نوح کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس تذکرے میں ہم کو کتاب اللہ میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اس کشتی میں جو لوگ تھے انہی کی ذریت کو پھر اللہ نے اس دنیا میں پھیلایا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں، ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، تم سب ان کی اولاد ہو جو حضرت نوح کے ساتھ اس کشتی میں تھے، ہمارے بڑے شکر گزار بندے تھے حضرت نوح، ان کی اولاد ہیں ہم۔ لیکن یہ فاصلہ کتنا ہے رب تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، اور مجھے اس کی خواہش بھی نہیں جاننے کی، جتنا میرے رب نے فرمایا میرے لیے کافی ہے۔ حضرت نوح اور حضرت آدم کا جو فاصلہ ہے اس کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا کو نیا شیپ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے بعد سے، حضرت نوح کے وقت۔ خاندان نوح، حضرت نوح اس میں پیدا ہوئے، اسی سلسلہ آدم علیہ السلام میں، اور پھر وہی سلسلہ جب آگے بڑھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور رسول کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور ان کی شان میں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اپنا دوست تجویز کیا ان کو، اور اس خاندان میں پھر وہ سلسلہ رکھا، لیکن اس خاندان میں بھی یہ کہہ دیا جو سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اس انسانیت کے امام تجویز کیا ان کو اللہ نے، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمام انسانیت کا امام تم کو تجویز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، قال ومن ذریتی، کیا یہی وعدہ میرے اولاد سے ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ظالم گنہگار چاہے تمہاری اولاد ہو ان سے میرا وعدہ نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس معلوم دنیا کی تاریخ جو یہاں سے سیفلی چلے بھی آتی ہے، اس لیے سیفلی چلے آتی ہے کہ اللہ ہی کی ایک زبردست کتاب جو اس نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، التورات نامی، جس کے تذکرہ اور جس کی شان میں کئی آیتیں قرآن شریف میں موجود ہیں، وہاں سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، اس دنیا کی ہسٹری میں وہاں سے ریکارڈز بھی ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے ہی خاندان میں، پھر انہی کی اولاد میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اور پھر وہ نسل آگے چلے تو حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا تذکرہ کتاب اللہ میں ملتا ہے، پھر اسی خاندان میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، اور اس کے بعد کئی نبی، اسی خاندان کے اندر آخر کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور اسی یہی شاخ جو حضرت اسماعیل سے چلی، اور حضرت اسماعیل والی شاخ کو حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے اس گھر کے پاس بسایا تھا جس گھر کا نام بیت اللہ ہے، اور مکہ شہر میں وہ موجود ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ اب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بوانا ابراہیم مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا، لے آؤٹ بتایا اس گھر کا جو سب سے پہلا گھر تھا انسانی عبادت کے لیے کبھی تعمیر کیا گیا ہو، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر وہاں بنا ہے دنیا میں۔ کب بنا، کیا بنا، پھر طوفان نوح میں کیا ہوا،
اس کا تذکرہ قرآن شریف نے نہیں فرمایا، لیکن یہاں سے ضرور تذکرہ فرمایا کہ اس کا رینوویشن کروایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں، جبکہ وہاں آبادی کوئی نہیں تھی، اور انہوں نے دعا بھی کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب، میں نے آپ کے حکم سے اپنی اولاد میں سے ایک پارٹ کو یہاں بسایا ہے بے آب و گیاہ بنجرہ جگہ پہ آپ کے گھر کے قریب، تاکہ وہ عبادت کو صحیح رخ پر قائم رکھیں۔ اور وہ سلسلے کے اندر ہی حضرت اسماعیل کی اولاد میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے بطور مبعوث کیے گئے، اور وہ سلسلہ وہاں ختم ہوا۔ لیکن یہ انبیاء جن کا تذکرہ قرآن شریف میں ملتا ہے بیشتر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ہیں۔ اسی سلسلے میں جو بنی اسرائیل میں جاری تھا حضرت عیسیٰ تک، اس میں آل عمران کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی تذکرے کے اندر میں فرمایا کہ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ کو تمام حالات کا علم ہوتا ہے، ہر آواز کو وہ سنتا ہے۔ اور یہاں سے تذکرہ فرمایا کہ ایک لیڈی آف خاندان عمران یا بیگم عمران کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دعا کی، اس قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب اس خاتون نے خاندان عمران کی خاتون نے دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے نذر کی، ڈیووٹ کر دیا میں نے، آئی ووو ٹو یو ما فی بطنی محررن، جو میرے بطن میں بچہ پرورش پا رہا ہے اس کو آپ کی دعوت اور توحید کے لیے آزاد کروں گی، خاص کر دوں گی، ریزرو کر دوں گی، فارغ کر دوں گی، فتقبل منی، آپ اس کو مجھ سے قبول فرما لیجئے، انک انت السمیع العلیم، آپ ہر معاملے کو، ہر بات کو سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، پھر جب وہ ڈیلیوری کا ٹائم آیا، ڈیلیور کیا اس چائلڈ کو، وہ پکار اٹھیں کہ اے میرے رب، یہ تو مجھے بیٹی ہوئی، واللہ عالم بما وضعت، اللہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کو کیا ہونے والا ہے، ولیس الذکر کالانثی، اس لڑکی سے میں وہ کام لینے والا ہوں، دنیا کے کوئی مرد یہ کام نہیں کر سکے گا۔ اور یہی وہ خاتون حضرت مریم، ان کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے کہ ایک دور میں ان کو بغیر کسی آدمی کے اللہ تعالیٰ ایک نبی پیدا کریں گے ان کے بطن سے، اور ان کا نام تجویز ہوگا عیسیٰ ابن مریم، بیٹے حضرت مریم کے، والد کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہی چیز دنیا کے لیے ایسی پریشانی کا سبب بنی، حالانکہ بات بالکل سمپل تھی، رب تعالیٰ نے اتنی سمپلی اس بات کو واضح کر دیا کتاب اللہ میں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک عین حضرت آدم کی مثال ہے۔ حضرت عیسیٰ کو والد نہیں ہے، حضرت آدم کو نہ والد ہے نہ والدہ ہے، اللہ کے حکم سے وہ پیدا ہوئے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں خیال ہوں، تورات میں یہ تذکرہ موجود ہے حضرت آدم کا، انجیل میں حضرت آدم کا تذکرہ موجود ہے، لیکن یہاں آ کر انسان ٹھوکر کھا گئے، وہ اس مثال کو ہی نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست معجزے والی ان کی پیدائش ہے، اور یہ اسی لڑکی سے جن کا نام مریم ہے اور جن کی پیدائش کے وقت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ انہی سے یہ بیٹا پیدا ہوگا، اور ایسے کوئی آدمی جس دنیا میں وہ کام اس سے لیا نہیں جا سکتا جس کام کی ذمہ داری اللہ نے حضرت مریم پر ڈالی ہے۔ سورہ مریم انہی کے نام سے، 19 نمبر کی سورت انہی کے نام سے منسوب ہے، وہاں اور بھی تذکرہ آئے گا۔ ہم وقت کی کمی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھیں گے کہ جو آیتیں جہاں آئی ہیں بس اس دائرے میں بات ہو۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، حضرت مریم کی والدہ نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میرے رب میں اس کو آپ کی پناہ میں اس بیٹی کو بھی دیتی ہوں اور اس سے ہونے والی اولاد کو بھی ہر طرح کے ایول فورسز سے، ریجیکٹڈ فورسز سے، شیطانی عملیات سے اس کی حفاظت فرمائیے گا، اپنی پناہ میں لے لیجیے۔
فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. سو قبول فرما لیا اللہ نے اس لیڈی سے اس بیٹی کو بہترین قبولیت کے ساتھ، اور ان کو پروان چڑھایا بہترین پروان کے انداز میں، اور گارجین شپ یا تربیت میں دیا اس کو، یا تربیت کی ان کی حضرت مریم کی حضرت زکریا نے، جو جلیل القدر پیغمبر تھے اس زمانے میں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب بھی تشریف لاتے وہ حضرت مریم کے پاس محراب میں، دیکھتے کہ کئی طرح کے رزق اور سامان، کھانے پینے کے سامان موجود ہیں. پوچھا ایک دن، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ سب کہاں سے تمہارے پاس آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ. حضرت مریم نے معصومی سے جواب دیا یہ سب اللہ کی طرف سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ رزق فراہم کرتا ہے جس کو چاہے بے حساب. ہنالک دعا زکریا ربہ. اس وقت حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو بڑھاپے کی آخری منزل میں تھے، اور جس کا تذکرہ سورہ مریم میں ہم کو ان کی دعا میں ملتا ہے، اسی وقت انہوں نے وہیں کے وہیں دعا کی کہ جو رب بے موسم پھل بھی بھیج سکے اور رزق بھی دے سکے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ بے موسم مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. وہیں کے وہیں دعا کی. حضرت زکریا نے اپنے رب سے قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے عنایت فرمائیے آپ کی طرف سے ایک پاکیزہ بیٹا. انک سمیع الدعاء. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. سو ندا دی ان کو فرشتے نے اس وقت جب وہ محراب میں عبادت کر رہے تھے کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تم کو بشارت دیتا ہے ایک بیٹے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ، یوحنا یا جان جو بعد میں شکل بنتی ہے نام کی. مصدقم بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمات کی تصدیق کرے گا وہ. وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، آؤٹ اسٹینڈنگ کیریکٹر والا، سرداری اور بزرگی کی شان والا، اور انتہائی چیسٹ اور پاکیزہ. ونبیا من الصالحین، اور ایسا نبی جس سے اصلاح کے کئی کام ہوں گے. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. حیرت سے عرض کیا حضرت زکریا نے کہ اے میرے رب کیسے ہوگا مجھے بیٹا جبکہ میں بڑھاپے کی آخری منزل کو اور میری بیوی بانجھ. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. فرشتے کے ذریعے اللہ نے جواب عنایت فرمایا کوئی پوزیشن چینج نہیں ہونے والی، کذالک یہی حالات رہیں گے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. حضرت زکریا نے عرض کیا، دعا کی، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی تجویز کر دیجئے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ کہ تم انسانوں سے مسلسل 3 دن رات کلام نہیں کرو گے مگر اشارے سے. لیکن اس پیریڈ میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرنا اور تسبیح اس کی بیان کرنا صبح شام رات دن. یہ کیفیت ہونی چاہیے ہماری بھی کہ ہمارے رب کا خیال، اس کا ذکر، اس کی پریزنس کا احساس ہمیں ہر وقت ہو. یہ واقعات بیان فرما رہے ہیں، ہم وہاں تھے نہیں، ہمارا رب بیان فرما رہا ہے. آگے پھر اور واقعہ اور بھی آگے جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو اگلے درس میں دیکھ لیں گے، درس حاصل کریں گے ان سے. اللہ تعالیٰ قبول فرما دے، غلطیوں کو معاف فرمائے، عصیان اور نسیان کو ہمارے معاف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم.